وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. اس سورۃ البینہ سورۃ الترتیب میں 92ویں سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس میں 8 آیتیں ہیں. آیت نمبر 4، 5، 6. وما تفرق الذین، اور اہل کتاب نے فرقہ بندی نہیں کی مگر ان کے پاس روشن دلیل آ جانے کے بعد. وما امروا، حالانکہ ان کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کریں، حنفاء، سب سے کٹ کر اسی کے ہو جائیں، ویقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، وذالک دین القیمہ، اور یہی درست راست سچا دین. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے، وہ آتش جہنم میں جلیں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں. اولئک ہم شر البریہ، اور یہی لوگ مخلوق میں سب سے برے ہیں، سب سے بدترین ہیں. یہ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے تفرق کا ذکر فرمایا. اہل کتاب نے فرقہ بندی کر لی آپس میں، اور یہ کب کی؟ ان کے پاس روشن دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک لے کر آئے. اس کے بعد حالانکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بابرکت اور قرآن پاک، یہ تو اجتماع اور اتحاد کا سبب ہے، چونکہ اس سے پہلے وہ متحد تھے، متفق تھے اس بات پر کہ ایک آخری نبی آئے گا اور ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے. کہ اللہم انصرنا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان، یعنی دعاؤں میں یہ کہتے تھے اللہ ہماری مدد فرما اس نبی کے ذریعے جو آخری زمانے میں آئے گا. یعنی اس میں ان کو شک نہیں تھا، یہ واضح تھی، ان کی کتابوں میں بات واضح تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو وہ متفق تھے، متحد تھے، ایک جٹ تھے کہ آخری نبی آئے گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر اختلاف کر دیا. یعنی جو اتفاق کا سبب بننا چاہیے اسے اختلاف کا سبب بنا دیا. تو اس لیے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ شان نے منع فرمایا، اور ایمان والوں سے، مسلمانوں سے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، تم ان جیسے مت بن جانا جن لوگوں نے فرقہ بندی کر لی، ٹکڑوں میں بٹ گئے اور اختلاف کیا. یعنی حقائق میں، اللہ کے احکامات میں، اللہ کی نازل کردہ کتاب میں اختلاف کیے ہوئے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یعنی اللہ نے تنبیہ فرمائی مسلمانوں کو کہ تم ایسا مت کرنا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ لگتا ہی ہے کہ مسلمان اس پہ متفق ہیں کہ وہ ایک نہیں ہوں گے، ان میں اختلافات ہیں، اتنے مقاصد فکر ہیں. اللہ نے یہاں فرمایا کہ ان جیسا مت بن جانا. انہوں نے یہ کیا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105، اور سورہ آل عمران شروع میں بھی فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اہل کتاب نے علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا. جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جب تشریف لے آئے قرآن پاک لے کر تو پھر اختلاف کیا، اور اختلاف کی وجہ جو تھی یعنی کہ مضبوط لوح لاٹ دلیل تھی ان کے پاس. بھئی اگر کسی کے پاس مضبوط دلیل ہے قرآن حدیث کی تو وہ مثبت اختلاف کر سکتا ہے. اختلافات ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں تھی. اس کی وجہ تھی نفس پرستی، خود پرستی، بغض، نفرت، عداوت، بغیم بینہم. اللہ فرماتا ہے انہوں نے بغیم بینہم، آپس میں نفرت کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے کہ یہ نبی بنو اسماعیل میں کیوں آ گیا، یعنی بنو اسحاق میں آنا چاہیے تھا، یہ بنو اسماعیل میں کیوں آ گئے، تو اس لیے مخالفت کی. اللہ فرماتا ہے کہ ان جیسا تم مت ہو جانا. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. تو انہوں نے اختلاف کیا روشن دلیل آ جانے کے بعد. البینہ بولتے ہیں عربی میں الدلالۃ الواضحۃ عقلیۃ کانت او محسوسۃ، یعنی روشن دلیل، ایسی دلیل جو عقل میں بھی آئے اور محسوس بھی کی جا سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے اخلاق، آپ کے اعمال، آپ کے قول اور عمل میں مطابقت، ان جو آپ فرماتے اس پر عمل کرتے، قول اور عمل میں مطابقت یہ نہیں پائی جاتی. بڑی شخصیات میں یہ نہیں پائی جاتی کہ جی بہت بڑے آدمی ہیں، وہ ایک بڑے عالم تھے، ان کے سیکریٹری سے پوچھا کہ یہ بتاؤ ان کے روزے نماز کا کیا حال ہے، کس کے بارے میں نہیں بتاؤں گا. یعنی مطابقت نہیں تھی، قول اور عمل میں مطابقت نہیں، اس لیے وہ کہہ رہے کہ اس کے بارے میں نہیں بتاؤ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قول اور عمل میں مطابقت، تو یہ آپ کی زندگی محسوس ہوتی سب کے لیے. امی یعنی جس نے کچھ نہیں پڑھا اور سب ان کے شاگرد، علم کے جو ذریعہ جہاں بھی علم پایا جاتا ہے وہ ان کے قدموں کی برکت ہے، ان کے صحابہ کی، ان کے تابعین کی قدموں کی برکت ہے، یہ قرآن پاک کی برکت ہے. اس نے علم پھیلایا. ورنہ تو دنیا میں کیا کرتے تھے، عیسائی کیا کرتے تھے، وہ علم کو چھپاتے تھے. یہاں برہمن چھپاتے تھے. یہاں برہمن جو ہے وہ کہ دوسرا نہیں پڑھ سکتا، اس کے کان میں پڑ جائے تو سیسا ڈال دو. اس کو علم کو پھیلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسی عقلی دلیل آپ کا وجود مبارک کہ روشن دلیل، یعنی روشن ایسی دلیل کہ جو عقل میں بھی آتی ہے، محسوس بھی ہوتی ہے، دنیا محسوس کرتی ہے. جاءتهم البینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ. اللہ نے فرمایا کہ ان کو حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں. عبادت بولتے ہیں غایت اظہار تذلل، انتہائی درجے کی عاجزی. تو یہ صرف اللہ کے لیے جائز، دوسرے کے لیے نہیں جائز. دوسرے کے لیے سجدہ کرے کوئی، انتہائی درجے کی عاجزی، جیسے بات کرتے ہیں تازی داری میں وہ اس کو سجدہ کرتے نیچے نکل، یہ جائز ہی نہیں. انتہائی درجے کی عاجزی صرف اللہ کے لیے. عبادت کے معنی یہ غایت اظہار تذلل، یہ ناک اس کے سامنے رگڑتے سجدے میں، اور اس وقت انسان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ جو زیادہ اظہار کرتا ہے تذلل کا، عاجزی کا، خشوع کا، خضوع کا، تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یہ ناک بھی رگڑتا ہے وہ کہ میں تیرا بندہ ہوں. اس کی عبادت اس لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ ہے، یعنی اس لیے نہیں کہ جنت ملے گی، جنت تو دے گا وہ، اس کا کرم اسے فضل سے دے گا. جنت وہ جس کو بھی دے گا اپنے فضل سے دے گا. وہ اگر وہ عدل سے کام لے تو کسی کو نہ چھوڑے گا. بولو یاخذ اللہ الناس بما کسبوا. اللہ فرماتا ہے اگر وہ کسی کی گرفت کرنے لگے تو پھر کسی سانس لینے والے جانور کو نہیں چھوڑے، وہ حساب کتاب لینا شروع کر دے، تو وہ اپنے فضل سے دے گا. لیکن عبادت اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ یہ بندہ ہے اور وہ رب ہے. ہر آن اس کی نعمتیں، ان کی بارش برستی ہے اس کے اوپر، اس لیے ضروری ہے اس کی عبادت، اطاعت اور تذلل، عاجزی کا اظہار. لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. تو اس لیے آپ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے، انا اغنی الشرکاء، میں شرکا میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں. یعنی اگر کوئی ذرا بھی ریاکاری سے کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام کیا اس نے ذرا سا بس، اور میرے لیے نماز پڑھ رہا تھا کسی اور کو بھی شریک کر لیا، تو پھر ترکتہ عملہ، میں اس کے عمل کو چھوڑ دیتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں اس کی.
اس کو میں نہیں لیتا، اسے قبول نہیں کرتا اللہ، ذرا سی بھی اگر ریاکاری ہے اس مخلصین لہ الدین، تو ان کو حکم دیا گیا تھا کہ خالص اطاعت کو، دین کو اس کے لیے کریں، اور یہ تمام انبیاء کو حکم دیا۔ سورہ انبیاء میں فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان کو یہی وحی بھیجی، یہی حکم دیا کہ صرف میری ہی عبادت کرنا، میری ہی اطاعت بندگی کرنا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ، یعنی ہر امت میں جو رسول بھیجا، ہم نے ایک رسول بھیجا، اس کو یہ حکم أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا اور شیطان سے، طاغوت سے دور رہنا۔ تو اس لیے دوسرے دشمن تو بعد میں ہیں، نفس اور شیطان وہ بدترین دشمن ہے، وہ گھر میں ہی رہتا ہے، وہ بدترین دشمن ہے۔ باہر کے لوگ ہیں وہ دوسرے غیر مسلم، کافر، مشرک، یہ تو باہر رہتے ہیں، لیکن نفس اور شیطان یہ اندر ہی رہتا ہے، سب سے بدترین دشمن۔ وجتنبوا الطاغوت، حنفاء، حنیف، یہ جگہ جگہ صفت آئی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، حنیف یعنی سب سے کٹ کر اللہ کی طرف ہو جانے والا، برے اخلاق سے، برے اعمال سے، برے عقائد سے ان کو چھوڑ کر اچھے عقائد، اچھے اخلاق، اچھے اعمال، اچھی زندگی، پاکیزہ زندگی اپنانے والا۔ حنفاء ویقیموا الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کریں، اس کا حکم دیا کہ نماز قائم کریں۔ قائم کرنے کا یعنی اس کے فرائض، اس کے واجبات، اس کے آداب، اس کے سنن، اس کے مستحبات، اس کی شرائط، ان سب کی رعایت کر کے ان کو سیکھ کر، یعنی جو چیزیں اسلام میں فرض ہیں، نماز فرض ہے، اس کو سیکھنا بھی فرض ہے، اور جو چیز سنت ہے اس کو سیکھنا بھی سنت ہے۔ لیکن وہ آدمی کیا کرتا ہے کہ اسے سیکھنا ضروری نہیں سمجھتا، اس کے مفسدات ہیں، فرائض ہیں، بعض دفعہ آدمی کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ وہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں مزارات پہ وہ نماز کو ہی بھول جاتے ہیں، یعنی خواجہ بخش چشتی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں 3 مسجدیں ہیں لیکن نماز میں وہاں تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں۔ حالانکہ خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑے تو اسلام سے باہر ہے۔ وہ خواجہ عبد القادر جیلانی جن کو پیران پیر کہتے ہیں، وہ یقیم الصلاۃ، یہاں جگہ قرآن فرمایا اقامت صلاۃ، ان نماز کا جیسا حق ہے اس کو ادا کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف منافقین کی صفت بیان فرمائی، وہ کیا ہے، وہ جب قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، وہ قرآن جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کس مساتے ہوئے، سستی سے، ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ ان کا دل بیٹھ جاتا ہے، یہ خرچ بغیر بات ہو گیا، اس طرح خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں۔ نماز پڑھتے ہیں، آپ نے اس کی مثال دی کہ منافق کی مثال ایسی ہے کہ وہ دیکھتا رہتا ہے، یعنی عصر کی نماز کہ سورج چھپنے والا ہے، جب چھپنے قریب ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، فَلْنَقَرَ أَرْبَعًا، تو 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، جیسے مرغا مارتا ہے جلدی جلدی سے، اس طرح جلدی جلدی پڑھ لیتا ہے۔ جب شیطان کے 2 قرن کے بیچ میں جب سورج آ جاتا ہے تو جب وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی وہ کیا کرتا ہے، بوجھ اتارتا ہے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب ہم غور کریں تو مسلمانوں میں نماز پڑھنے والے 2-3% ہوں گے، مشکل سے 2-3% ہوں گے نماز نہیں پڑھتے۔ تو جو حالات بدلے ہیں اس کی وجہ یہ ہے ہمارے اعمال۔ ایک IAS آفیسر ہمارے ساتھی ابو عمران ان کا نام، پتہ نہیں کہاں ان کی پوسٹنگ آج کل، یہیں سے وہ کیا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے جی ایسا ہے کہ جب برے حالات آتے ہیں اس وقت اللہ کہاں ہوتا ہے؟ تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ جب تم برے اعمال کرتے ہو اس وقت کہاں ہوتا ہے؟ لیکن اس کا کرم میں فوراً سزا نہیں دیتا ہوں۔ تو مسلمانوں میں تو بڑی تعداد ہی کہ فرائض چھوڑتے ہو، اور دیدہ دلیری سے آپ ان سے کہو تو وہ کہیں تمہارا کیا برا کر رہے ہیں؟ تو وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور یہاں فرمایا کہ یہ اصل دین ہے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، نماز کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بری باتوں سے روکتی ہے، اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یعنی بری باتوں سے، بے حیائی کی باتوں سے، تمام گناہوں سے روکتی ہے۔ ایک آدمی چوری کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر آیا
آپ نے فرمایا کہ اس کی نماز اس کو روک دے گی، اور اگر نماز نہ روکے کسی کو برائی سے، ملم تنہو صلاۃ عن الفحشاء والمنکر، تو آپ نے فرمایا فلا صلاۃ لہ، تو اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں۔ یعنی آدمی نے پیپر کیا، نام نہیں ہے، اس کا مطلب پیپر صحیح نہیں ہوا اس کو، کیونکہ میں نے 3 بار دے دیا، نام نہیں ہے، اس کا پیپر صحیح نہیں تھا اس کو، تو اس کی نماز فلا صلاۃ لہ۔ اگر وہ حاجی بھی ہے اور حج کے بعد وہ برائیوں سے نہیں رکتا، تو پھر چھوٹی ہاں سے حاجی ہے، وہ چھوٹی ہاں سے حاجی بولتے ہیں برائی کرنے والے، بڑی ہاں سے حاجی نہیں ہو، اسی طرح نمازی ہے وہ، لیکن برائیوں سے نہیں رکتا، کسی کا حق دبا لیا، کسی کو تکلیف پہنچا دی، کسی پہ ظلم کر دیا، نماز بھی پڑھتا ہو تو اس کی نماز کا اعتبار نہیں، جو اسے برائیوں سے نہ روکے۔ فلا صلاۃ لہ ویقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے، یعنی جو مال میں اللہ نے بندوں کا حق رکھا ہے، یعنی غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا جو حق رکھا ہے اسے وہ ادا کرتے ہیں۔ یعنی چاند کی تاریخ سے معلوم کر کے کتنا نصاب ہے، 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، یا قرض اس کے ذمہ نہیں ہے، اور پھر اتنا ضرورت سے زائد بینک بیلنس نقدی پیسہ ہو، یہ ضرورت سے زائد سامان ہو اور وہ اتنا ہو جائے، تو پھر یہ کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ ایک صاحب زکوٰۃ فاؤنڈیشن کے ممبر، اور میں نے کہا زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ خود نہیں دیتے، میں نے کہا عجیب بات ہے، اس کے ممبر ہو تم زکوٰۃ نہیں دیتے، تو کہ مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتے، اگر زکوٰۃ دے تو یہاں سے غربت ختم ہو جائے، مسلمانوں میں مانگنے والے زیادہ ہوتے ہیں، اب وہ بیچارے جب سنتے نہیں تو وہ بھی مائک لگا کے مانگتے، جب سن ہی نہیں رہا کوئی تو وہ بھی مائک لگا کے مانگ رہے، سماج ہی سو رہا ہے، پھر مائک لگاتے ہیں، وہ زور زور سے بجاتے کہ جگہ وہ کچھ دیں ہمیں۔ لیکن اگر وہ زکوٰۃ ادا کریں تو پھر یہ مسئلہ پیدا نہ ہو، سارے مسائل حل ہو جائیں، غریبوں کے، یتیموں کے، ان کی شادیوں کے مسئلے، مدارس مکاتب کے مسائل۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اللہ نے فرمایا کہ یہ اصل دین ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں حضرت امام زہری، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ اعمال ہیں وہ ایمان میں داخل ہیں، الاعمال داخلۃ فی الایمان، اسی آیت کی وجہ سے یہاں اعمال کا ذکر فرمایا، فرائض کا، نماز کا ذکر فرمایا، عبادت کا ذکر فرمایا، اور زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا ذالک الدین القیمہ، یہ اصل دین ہے، وہ کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، یقین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کفر کی کوئی بھی قسم، کفر کی یہ قسم ہے کہ اللہ کو نہ ماننا، یا اللہ کو ماننا، اللہ کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، حقوق میں کسی مخلوق کو شریک کرنا، یہ اس کا انکار ہے۔ یہ کسی ایک نبی کو ماننا، دوسرے نبی کا انکار کرنا، جیسے یہودی عیسائی کرتے ہیں، کچھ نبیوں کو مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یہ سب کو مانتے ہیں، آخرت کو نہیں مانتے، وہ تو ان کو جن پر ایمان لانا فرض ہے ان سب کو ماننا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے وہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، یقین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے ہوں اور مشرکین میں سے، فی ناری جہنم، چونکہ کفر جو ہے اس کائنات کا، اس یونیورس کا سب سے بڑا گناہ ہے، اس لیے سب سے بڑی سزا ہے اس کی سزا فی ناری جہنم، آتش جہنم میں جلیں گے، آگ میں جلنا یہ بہت بری بات ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، لیکن خالدین فیہا فرمائے ہمیشہ جلیں گے، ان تھوڑی دیر کا مسئلہ ہو کہ 3 دن کے لیے وہ جیل میں گیا نکل کے آ جائے گا، لیکن اگر ہمیشہ رہنا اس میں تو یہ اور زیادہ خطرناک، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک ھم شر البریہ، اور یہی لوگ اللہ کی مخلوق میں سب سے برے ہیں، بریہ الباری، اللہ کا نام الباری، یعنی عدم سے وجود میں لانے والا، تو برا مخلوقات میں بدترین سب، یعنی ڈکیتوں سے، چوروں سے، زانیوں سے، شرابیوں سے، پگ سے، سب سے برے وہ لوگ جو کفر و شرک کرتے ہیں۔ اولئک ھم شر البریہ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ صبر کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یعنی اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اور وہ ان کو کھانے کے لیے دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، اور ایسا ہو کوئی راجہ، کوئی بادشاہ اس کی رعایا اسے نہ مانے تو فوراً سزا دیں گے، ایسے راجہ ہوئے کہ آگ میں جلایا ان لوگوں کو ان کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، لیکن وہ ایسا ہے
کہ وہ اس کو نہیں مانتے پھر بھی ان کو رزق دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، ان کو دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، حکومت دیتا ہے، یعنی وہ حکمرانی کر رہے ہیں اور وہ مزے میں. لیکن یہ ایسی ہے، یہ ڈھیل ایسی ہے جیسے چوہا ہے اور چوہے کو چکنی چپڑی گھی لگی روٹی دیتے ہیں صرف اس لیے کہ اسے پکڑنا ہے. تو یہ مہلت ہے، اس لیے منہ میں پانی نہیں آنا چاہیے کہ فلاں کے پاس کرسی ہے، فلاں کے پاس شہرت ہے، عزت ہے، دولت ہے، پاور ہے. تو یہ سب مہلت ہے اللہ کی طرف سے. فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض والعزیز الحکیم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. یا اللہ محض اپنے فضل سے، محض اپنی رحمت سے، بغیر استحقاق کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما. یا اللہ ہر معصیت، ہر گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں پریشان کو دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کل نصیب فرما. یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار میسر فرما. یا اللہ جو نیک رشتوں کی تلاش میں ہیں محض فضل سے ان کے اس کام کو آسان فرما، غیب سے ان کی مدد فرما. یا اللہ اپنی سچی محبت، سچی معرفت پیدا فرما. اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیمات کی سچی محبت، سچی اطاعت پیدا فرما. یا اللہ ہمارے افراد کی، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری جان، مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام وباؤں بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما، تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ، جب موت دے ایمان عطا فرما. یا اللہ میرے فضل ہماری دعاؤں قبول فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك.